نیا سال کا بسم اللہ خراب کیا ہے تو خاتمہ کیسا ہوگا؟ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ دوسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پیغام نکل گیا، آپ کے اندر طلب ہے، بہت طلب سے آپ سن رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعے کو تازہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ دوسرا پیغام آ رہا ہے، نعرہ ہے، مسلک معلوم نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، صرف نعرہ ہے دیوبندی، صرف نعرہ ہے بریلوی، لیکن مسلک ہی معلوم نہیں ہے، مسئلہ ہی معلوم نہیں۔ بہت خوبصورت پیغام آ رہا ہے، دل سے سننے کے لیے تیار، ہاتھ بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ پیغام آ رہا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے رسالہ محرم و تعزیہ داری۔ اس میں لکھا کیا ہے کہ محرم بدعت ہے، محرم کا جلوس بدعت ہے، حماقت ہے، جہالت ہے، زنانہ وہم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن بریلوی امام خلیفہ بن رہا ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مرنے والا مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، مرنے والا کا نام اور اپنا کام بن رہا ہے، سارے لوگوں کو بلا لیا تیجا پر اور مرحوم کا مال کھا کر کے چلے گئے، ہاتھ پوچھ کر کے چلے گئے، ایصال ثواب سر کے اوپر نہیں گیا، آسمان پر کیا جائے گا؟ دیکھتے جائیے گا، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، اس میں لکھا ہے یہ تیجا غلط ہے، چالیسواں غلط ہے، تیجا غلط ہے، چالیسواں غلط ہے، چہارم غلط ہے، برسی غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ 4 وجہ سے بتایا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے، بھوج جو کھایا جاتا ہے خوشی میں، غم اور مصیبت میں نہیں، یہاں غم اور مصیبت میں بھوج کھا رہے ہیں، پرہیزی کے ساتھ بھوج کھا رہے ہیں، شوگر نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ یہاں دیکھیے غم میں دعوت ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ، یتیم کا مال کھا رہے ہیں، بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اس یتیم کا مال اس جہنم سے بھر رہے ہیں، اس جہنم میں بھر رہے ہیں۔ دوسری غلطی۔ تیسری غلطی، عورت بھی آ رہی ہے، مرد بھی آ رہے ہیں، میلہ ٹھیلا لگ رہا ہے، تیسری غلطی۔ اور چوتھی غلطی، آدمی اپنے باپ کا گھم بلا کر کے کھانے پینے کی مصیبت میں، آفت میں مبتلا ہو گیا۔ تیسرا حوالہ آ رہا ہے، دھیان دیجئے گا۔ فاتحہ کس کا نام ہے؟ کتاب ہے، اس کا نام ہے مجموع المسائل، مولانا حشمت علی رضوی نے لکھا ہے۔
یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ رہا ہے، دھیان دیجیے گا، نعرہ ہے، مسلک نہیں ہے۔ اس عنوان پر یہ نمونے آ رہے ہیں، آپ جتنا دھیان سے سنیے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسری مثال آ رہی ہے، فاتحہ کس کا نام ہے؟ دوسرے کو کھلانے کا نام ہے۔ خود فاتحہ کرایا، چاٹ کر کے بیٹھ گئے، اس کا نام فاتحہ نہیں۔ اپنے چاٹنا ہے تو بسم اللہ پڑھیے، فاتحہ کیا؟ فاتحہ دوسرے کے لیے۔ مجموع الوسائل میں مولانا حشمت علی رضوی لکھتے ہیں، فاتحہ نام ہے دوسرے کو صدقہ کرنا، ثواب کی نیت کرنا، دوسرے کو صدقہ کرنا، ثواب کی نیت کرنا۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، کچھ پڑھنا ضروری نہیں، کھانا سامنے رکھنا ضروری نہیں۔ امام کے پاس لے کر کے آئے جلیبی، فاتحہ کرا کر کے چلے گئے، امام صاحب کے منہ میں پانی آ گیا۔ چوتھی مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، اس کتاب کا نام ہے ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انگوٹھا چاٹنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ دودھ پی رہے ہیں، انگوٹھا چاٹتے ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں۔ یہ چومنا صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، انگوٹھا چومنا سنت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی کتاب میں سنت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو چومنے کو برا سمجھتا ہے وہ خود برا ہے، جو نہیں چومتا وہ برا نہیں ہے۔ ابر المقال۔ آگے جائیے، یا رسول اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یا غوث کا لفظ بولا جاتا ہے، یا رسول اللہ یا غوث، یا رسول اللہ یا غوث بولا جاتا ہے، صحیح ہے۔ بریلوی عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انوار البہیہ فی الاستعانۃ من خیر البریہ، یہ کتاب ہے، بریلوی عالم نے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا اگر کوئی یا رسول اللہ بولتا ہے ہندوستان میں، اگر کوئی یا غوث بولتا ہے ہندوستان میں، مطلب کیا ہے؟ یہ غوث بھی اللہ کی طرح حاضر ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں، نبی بھی اللہ کی طرح حاضر ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ پانچواں نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مزار پر عورتوں کا آنا صحیح ہے؟ مجموع المسائل میں مولانا حشمت علی رضوی لکھتے ہیں دو وجہ سے غلط ہے۔ عورت کا آنا حرام ہے، وہاں فتنہ ہوگا، عورت کا آنا حرام ہے، فتنہ ہوگا۔ مرد عرس اور میلے میں نہیں آئیں گے، میلے کے بعد آئیں گے، ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے ملفوظات، وہ کہتے ہیں عورتوں کا مزار پر آنا دو وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ اپنے رشتہ دار کی قبر پر آئے گی، ماتم کرے گی، اور بزرگان دین کی قبر پر جائے گی، بے ادبی کرے گی، نہیں جا سکتی۔ دیکھتے جائیے، مزار پر آئے ہیں اس کو طواف کر رہے ہیں، مزار پر آ رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں، مزار پر آ رہے ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، مزار پر قوالی اور عرس کرا رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب دیکھیے، احکام شریعت ہے، اس میں لکھا ہے کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا طواف جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مزار کو چومنا چاہیے تو 4 ہاتھ دور کھڑا رہنا چاہیے، چومنے کی بات دور کی ہے، واجب الترک ہے۔ اگر کوئی چومنا چاہتا ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ دیکھتے جائیے، ایک جملہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قبر پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ، اس کتاب میں لکھا کہ سور اور شراب سے زیادہ بدتر ہے مزار کے اوپر سجدہ کرنا۔ 2 کتاب کے حوالے رہ جاتے ہیں، نمونے کو ختم کر رہا ہوں، 2 کتاب کے حوالے رہ جاتے ہیں، نمونہ ختم کر رہا ہوں۔ مزار پر قوالی صحیح ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت۔ عرس کرانے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار، قوال بھی گنہگار، یہ بھی اتنا ہی گنہگار، وہ بھی اتنا ہی گنہگار، یہ اس سے کم نہیں، وہ اس سے کم نہیں۔ دوسرا نمونہ آ رہا ہے، سید ابراہیم امیر جی قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر آئے، عرس اور قوالی ہو رہی تھی، وہ واپس ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ قوالی میں بیٹھیے، حال اور تال میں ناچیے اور تماشا کیجیے، تو وہ جانے لگے۔ کہا کہ نہیں، یہ جو قبر والے ہیں قطب الدین بختیار کاکی، یہ اجازت نہیں دے رہے۔ مراقب ہوئے تو دیکھا کہ قبر میں قطب الدین بختیار کاکی پریشان ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ملفوظات میں کہ قطب الدین بختیار کاکی پریشان ہے۔ پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا این بدبختاں را وقت مارا پریشان کردان، ان بدبخت قوالوں نے ہم کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے
सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। पीर साहब बस्ती में आए, कहा पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते हो? कहा हम तो पहुँचे हुए। जुनैद बगदादी का पहुँचा हुआ है लेकिन जन्नत तक नहीं, जहन्नम के अंदर पहुँचा हुआ है। पीर साहब आ गए, मस्जिद नहीं आए, खीर खा करके बैठ गए। मस्जिद नहीं आए, पूछा मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ते हो? कहा मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो मक्के में पढ़ता हूँ। वाह साहब, खाना यहाँ खाते हैं, नमाज मक्के में पढ़ते हैं। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीर साहब आए, एक मुरीद ने कहा मेरे यहाँ दावत खा लो, दूसरे मुरीद ने कहा मेरे यहाँ दावत खा लो। तो जिसके यहाँ पहली बार आए तो पीर साहब ने कहा कि मैं आज यहाँ खा लेता हूँ, कल तुम्हारे यहाँ खा लूँगा। तो उस मुरीद ने कहा कि मेरे यहाँ इत्तफाक से मुर्गा बना था। मुर्गा का नाम आते ही पीर का पैर फिसल गया। चौथा नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना आ रहा है, मुरीद आया पीर से कहने के लिए, हुजूर मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा है? कहा कि मेरे हाथ में पेशाब है और आपके हाथ में शहद है। कहा वाह साहब, ख्वाब बिल्कुल सच्चा है, मैं दीनदार हूँ, मेरे हाथ में शहद है, तुम एक नंबर के दुनियादार हो, तुम्हारे हाथ में पेशाब है। कहा कि पीर साहब अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ, आधा ख्वाब बाकी है। कहा कि सुनाओ सुनाओ क्या है? कहा कि उसके बाद मैंने देखा है कि मेरा हाथ आपके मुंह में है और आपका हाथ मेरे मुंह में है। वो दीजिए से तौहीद फैली जहां में, हुआ जलवा घर हक ज़मीनों ज़मा में, रहा शिर्क बाकी न वहमो गुमा में, वो बदला गया कि हिंदुस्तां में हमेशा से था जिस पे इस्लाम नाज़ा, वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। बुढ़िया ने मुजाविर को बुलाया, पीर साहब को बुलाया, फातिहा कर दो। खीर बड़ी प्यारी थी और मुजाविर को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। फातिहा करके सारी खीर खा गए, बुढ़िया के लिए कुछ नहीं छोड़ी। बुढ़िया को गुस्सा आया, कहा कि अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ़ कर रहा हूँ। प्लेट चाट रहे थे, मदीना साफ़ कर रहा। बुढ़िया को गुस्सा आया, अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था वो ला करके रख दिया। ये मक्का है, इसको भी साफ़ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फ़लसफ़े से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया को और जला लाया। कितना बेशरम पीर है, प्लेट की खीर को भी नहीं छोड़ी और हांडी की खीर को भी नहीं छोड़ा, सब खीर चाट गए। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब मदीना साफ़ कर ही लिया, मक्का साफ़ कर ही लिया, यह हजर अस्वद है, इसको भी चाट करके चले। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। उत्तर दिनाजपुर में एक प्रोग्राम था, उसमें मौलाना वली रहमानी दामत बरकातुहुम भी असली पीर के नाम पर आए थे और एक कलकत्ता के जाली पीर भी आए थे। दो पीर का एक जलसे में इज्तिमा हो रहा था। मौलाना वली रहमानी दामत बरकातुहुम तकरीर करके चले गए। दुबले पतले पीर हल्के फुल्के बयान करके चले गए, लोगों ने हल्के में लिया। अब आए भारी भरकम पीर, पेट क्या था इंडिया गेट,
72 ہاتھ کا امامہ سر پر تھا اور بیان کے لیے بیٹھے۔ قاصر صاحب اتفاق سے شاعر تھے، قاصر صاحب حیات سے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ وہ وہاں شعر پڑھنا نہیں چاہتے، شرارت کرنا چاہ رہے۔ کہا کہ میں پیر کی شان میں شرارت کروں گا، اور ایک موٹر سائیکل والے کو تیار کیا کہ میں جوتا چپل چھوڑ کر کے ہی بھاگوں گا، تھوڑی دیر میں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بعد میں سمجھ میں آئے گا، جب تک تو میں کشن گنج پاس کر جاؤں گا۔ اتر دیناج پور میں جلسہ ہو رہا تھا، تو قاصر صاحب کی باری آئی، وہ شعر پڑھنے لگے تو انہوں نے پہلا مصرع پڑھا، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیسے کی تو بارش ہو رہی ہے، ایک ہی مصرع پڑھ رہے ہیں کہ ابھی تو انڈا مل رہا ہے، اگر دوسرا مصرع پڑھا تو ڈنڈا پڑے گا، تو اسی کو گھما رہے ہیں۔ سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے۔ اب شرارت میں دوسرا مصرع پڑھا ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔